السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن الکریم، سورۃ رعد، آیت نمبر 29۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ایمان اور اعمال صالح سے انسان کی زندگی عمدہ ترین ہوتی ہے اور آخرت کا اچھا ٹھکانہ حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ النحل کی آیت نمبر 97 کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو، اور جو بھی نیک عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت، بس ہو وہ مومن، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی، اور یقیناً ہم انہی لوگوں کا ضرور بدلہ دیں گے، اچھا بدلہ دینا، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی جو کچھ بھی ملنے والا ہے وہ بھی بہترین اعمال کی وجہ سے کر کے ملنے والا ہے۔ اور مسند احمد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایک درخت کا نام بھی طوبیٰ ہے۔ نیکسٹ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: اسی طرح ہم نے تجھے ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی، قد خلت من قبلہا اس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں اس امت محمدیہ سے پہلے، لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کو کیوں بھیجا ہے اس امت میں؟ تاکہ آپ ان پر پڑھیں وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، حالانکہ وہ رحمان سے کفر کرتے ہیں، رحمان کا وہ انکار کرتے ہیں کہ وہ بے حد مہربان ہے، اس سے وہ انکاری ہیں۔ اور آپ فرما دیجئے: قُلْ هُوَ رَبِّی، وہی رحمان ہی تو میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور اسی اللہ کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا، امت اجابت اور امت دعوت، یہ دو قسمیں ہیں امت کی۔ ایک وہ لوگ جن کی طرف رسول بھیجا جائے اور مسلمان ہوں یا کافر ہوں تو وہ امت دعوت ہے، یعنی ان لوگوں کو اللہ کے نبی دعوت دیتے ہیں رب کی طرف توحید کی، وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، وہ سارے کے سارے امت میں شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ قوم سمود کا ہر مسلم فرد حضرت صالح علیہ السلام کا امتی ہے، اور قوم عاد کا ہر فرد حضرت ہود علیہ السلام کا امتی تھا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد قیامت تک ہر مسلم، کافر، یہودی، نصرانی، ہندو، دہریہ اور غرض ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ اس سے امت دعوت کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو رب کی نبی کا جو پیغام ہے وہ پہنچایا جاتا ہے، اور پھر جو لوگ اس رسول کی دعوت کو قبول کر لیں وہ امت اجابت کہلاتی ہے، یعنی جن لوگوں نے نبی کا پیغام قبول کر لیا۔ قد خلت من قبلها کہ آپ کی امت دعوت کوئی پہلی امت نہیں، اس سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پہلی جھٹلانے والی امتوں کے انجام سوء سے ڈرایا گیا۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3، علیہم سے مراد یہ ہے کیا؟ اللہ وہی ذات ہے جس نے ان ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیجا ہے، ان پڑھوں میں بھیجا اور انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور جو ان کے سامنے آیات پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے جو کچھ اور لوگ ہیں ان کی طرف بھی آپ کو بھیجا جو ابھی تک آپ ان سے نہیں ملے، یعنی ایسے لوگوں کی طرف بھی بھیجا ہے آپ کو جو ابھی تک آپ کو نہیں ملے۔
اس سے جو ہے مراد وہ لوگ ہیں جو قیامت تک آنے والے اللہ کے رسول کے بعد کے لوگ. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی طرف بھی بھیجا گیا ہے جو اللہ کے رسول کو ابھی تک نہیں ملے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ اس رہتی دنیا تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. کفار مکہ اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ساری دنیا، آسمان، زمین، یہ شجر، پتھر، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مانتے تھے. لیکن کفار مکہ جب رحمان کے نام سے ان کو دعوت دی جاتی تھی تو یہ اس سے انکار کرتے اور اس سے چڑ جاتے تھے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. رحمان کیا شے ہے؟ یہ پوچھتے تھے رحمان کون ہے، کس کی بات کرتے ہو، رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور جب رحمان کی نام سے ان کو دعوت دی جاتی تھی تو یہ بات انہیں بدکنے میں بھڑکا دیتی تھی. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانا چاہا معاہدے کے اوپر میں، تو کفار کے نمائندہ سہیل بن عمر جو آئے تھے اس نے کہا اللہ کی قسم رحمان کو ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، آپ بسمک اللہم لکھوائیے. اور یہ صحیح بخاری کے اندر میں 2731 نمبر پہ یہ واقعہ موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور جب کہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک ہے، اور اللہ کے جو نام تمام کے تمام ہیں اس میں جو اللہ نام ہے، لفظ اللہ یہ جو نام ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس کے بعد سب سے عظیم ترین جو اللہ کو محبوب ترین نام ہے وہ الرحمن ہے. مسلم کے اندر میں 2132 نمبر پہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس نام الرحمن سے چڑ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ رحمان کے نام کا کفر کرتے ہیں، یہ رحمان اللہ کو رحمان نہیں تسلیم کرتے. ان کو فرمائیے یہ جو رحمان ہے یہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں، میں نے اسی کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. یہاں پہ بہت ہی اہم بات سمجھائی گئی ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر یہ قرآن ایسا ہوتا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، او قطعت به الارض یا زمین کے ٹکڑے کیے جاتے، زمین کو کاٹ دیا جاتا ہے اس کے ذریعے، او کلم به الموتى یا اس قرآن مجید کے ذریعے مردوں سے باتیں کی جاتی. اگر یہ قرآن مجید ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، زمینوں کو کاٹ دیا جاتا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا زمین کو، اور اس کے ذریعے میں مردے باتیں کرتے، بلکہ بات یہ ہے للہ الامر جمیعا، تمام کے تمام فیصلے اور معاملے اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ ہی کے لیے ہے سارے کا سارا معاملہ. افلم ییأس الذین آمنوا، ایمان لانے والے مایوس نہیں ہوئے کیا؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو سب کے سب لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیں. ولا یزالون الذین کفروا، اور ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اسی حال میں رہیں گے. تصیبہم، کہ ان کو پہنچے گی، بما صنعوا، کام کیے ہیں اس کی وجہ سے کیا پہنچے گی، قاریۃ، کوئی آفت، او تحل قریبا، یا ان کی کوئی ارد گرد اترتی رہے گی، یا ان پر کوئی آفت آ پڑے گی جنہوں نے کفر کیا، یا کفر کرنے والوں کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی آفات نازل ہوتی رہیں گی. حتی یأتی وعد اللہ، کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ جب تک اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں آ جاتا. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ امتوں کو تباہ کرنا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے. تو یہاں پہ جو لفظ ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر قرآن ایسا ہوتا، تنوین ہے اس کے اوپر میں قرآنً کے اوپر، اور یہ ناکرہ ہے، یعنی کوئی بھی قرآن، یعنی پڑھے جانے والی کوئی کتاب. تو اس کی دو تفاسیر موجود ہیں جو آپ کے سامنے دونوں ہی رکھ دیتے ہیں، اور دونوں ہی ٹھیک ہیں.
اور قرآن مجید کے اندر ہی وہ دونوں تفسیریں موجود ہیں۔ اگر قرآن مجید کوئی ایسا بھی ہوتا جس کے ذریعے مردوں سے باتیں کی جاتی، زمین کو کاٹا جاتا اور پہاڑ چلائے جاتے، پہاڑ بھی سفر کرتے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، کیونکہ یہ ضد اور عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے کر کے یہ انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کا معجزہ نازل کیا ہے نا، اس چیلنج میں تو اس کے مقابلے میں لاجواب ہو چکے ہیں۔ اب وہ لوگ خصوصاً انہی 3 چیزوں کے دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے، تو سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید تھا جو رونما ہو چکا ہے۔ تو یہ مطلوبہ معجزے دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے کر کے ایمان کی توفیق سے محروم رہیں گے، اور جب کوئی جان بوجھ کر آنکھیں ہی بند کر لے تو کون ہے جو اس کو رستہ دکھا دے۔ سورۃ انعام کی 111 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور اگر واقعی ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے گفتگو کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے لا جمع کرتے جو یہ چاہتے ہیں سب، تو بھی وہ ایسے نہ تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آتے، مگر اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انعام کی آیت نمبر 333 کے اندر میں، جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنائی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، پہاڑ چلائے جاتے، زمینیں کاٹ دی جاتی، مردے بات کرتے۔ اگر ان صفات کا کوئی حامل اگر قرآن ہوتا تو وہ یہی قرآن مجید ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 کے اندر میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا قرآن مجید۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی عظمت ہے، اور جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن کے لیے ان میں سے کوئی بھی بات پوری کرنا مشکل نہیں ہے، مگر سارا معاملہ کس کے لیے ہے؟ بل للہ الامر جمیعا، مگر سارا کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایسا کرنا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ اس کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں تمہیں عذاب سے ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ جب کسی قوم کے مطالبے کے مطابق ان کو معجزہ دکھا دیا جاتا تھا، اگر وہ ایمان نہ لاتے تو پھر ان پر ایسا عذاب نازل کیا جاتا کہ پوری امت کو ہی تباہ کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ آپ پیچھے سورۃ ہود پڑھ کے آئے ہیں، اس میں 7 انبیاء کے تذکرے ایسے آئے ہیں، 7 قوموں کے تذکرے ایسے آئے ہیں جن کی دعوت کے بعد ان کی قوم نے مطالبہ کیا آپ ہمیں معجزات دکھائیں۔ جب معجزات آئے اور انہوں نے پھر بھی انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری امت کو ہی تباہ کر دیا، صرف بچے وہی جو انبیاء کے اوپر میں ایمان لائے تھے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا کا سارا معاملہ ہے، اللہ نہیں چاہتے کہ ایسا کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا تھی کہ اے اللہ میری ساری کی ساری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں دکھائیں، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر میں کوئی مشکل تھا۔ افلم ییأس الذین آمنوا، تو یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس سے 2 معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ ایک یہ معنی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہیں معلوم نہیں ہوا کہ جن نشانیوں کا یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اللہ ان سب نشانیوں کو دکھانے پہ قادر ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، مگر اس توقع پر ان نشانیوں کا دکھانا بے سود ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں یہ لوگ اتنے سرکش اور ضدی ہیں، نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کیا ابھی مسلمان ان کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہوئے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، مسلمان پھر بھی امید رکھے ہوئے ہیں شاید یہ ایمان لے آئیں، شاید یہ صحیح راستے پہ آ جائیں۔ جس طرح بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب قرآن مجید کا سادہ سادہ ترجمہ بھی بتایا جائے تو یہ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارے خلاف بات جا رہی ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے ابھی پڑھا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی رحمان نام لے کر کے جب بھی کفار مکہ کو بات کیا کرتے تھے وہ چڑ جایا کرتے تھے اس بات سے
کیونکہ وہ رحمان نام کا ہی انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم جانتے ہی نہیں رحمان کون ہے، ہم تو رب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام کے تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتے. یعنی ہدایت تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. جو ان نشانیاں دکھائے بنا، جو معجزات ہیں ان سب کو دکھائے بنا سب لوگوں کو ہدایت دینے پہ قادر ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اختیار میں دیا ہے، اب وہ مانے نہ مانے، جنت کا راستہ اختیار کرے یا جہنم کا کرے، رب کا رحمان کا راستہ اختیار کرے یا شیطان کا راستہ اختیار کرے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی وجہ سے کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اس وجہ سے کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری چھوٹ دی ہے، وہ جس راستے کو چاہے اپنا. یعنی کفار مکہ نشانیاں دے کر ایمان لانے والے نہیں، یہ مانیں گے نہیں، تو اس طرح ان کی کرتوتوں کی سزا آئے دن ان پر آفات کی شکل میں نازل ہوتی رہے گی، جیسے قتل، قید، قحط سالی، بیماری وغیرہ جو ان پر نازل ہوتی رہی. جب تک یہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کر کے ان پر کوئی عذاب، اللہ کی سزائیں نازل نہیں ہوگی تو یہ تب تک ایمان نہیں لائیں گے. تو او تحل قریبا من دارہم، یعنی وہ آفت ان کے آس پاس والوں پہ اتر آئے، ان کا حال دیکھ کر یہ عبرت حاصل کر لے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں. اللہ، یہ جو اللہ کا وعدہ ہے نا، یہ وہ تھا جب قریش مکہ کے بہت سارے لوگ مارے گئے، بہت سارے لوگوں کو قید کر لیا گیا، اور یہ اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ مکہ کو فتح کروا دیا اللہ کے رسول کے ہاتھوں. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ آیت مبارکہ، یہاں پہ بہت زبردست بات کی گئی ہے، اور داعیان اسلام کے لیے بھی بہت ہی بڑا یہاں پہ لمحہ فکریہ ہے، ان کے دلوں کو بھی تسکین ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً بغیر کسی شک و شبہے کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے ان لوگوں کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو پھر میرا کیسا تھا عذاب، وہ دیکھو، پڑھو، جانو، سمجھو. اصل میں یہاں پہ ان آیات مبارکہ کے اندر میں مقصود یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تسلی دینا کہ آپ ان کافروں کے مذاق ٹھٹھے سے گھبرائے نہیں، اور ناجائز ناممکن مطالبات سے بد دل نہ ہوں. پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ہر گزرنے والا ان سے ٹھٹھا مذاق کرتا، اتنی بڑی کشتی کا یہ کیا کرے گا. اس سیرا کے اندر میں سورۃ ہود کی آیت نمبر یہ 38 میں موجود ہے، سورۃ شعراء کی آیت نمبر 187 میں موجود ہے. شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دے اگر تو سچا نبی. اندر میں سورۃ آراف کی آیت نمبر 66 میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ ہم یقیناً تجھے بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں. سورۃ زخرف کی آیت نمبر 52 کے اندر میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مہین، حقیر کہا اور زبان کی لکنت کا طعنہ دیا. فرماتے ہیں ان اور تمام انبیاء کو دیکھو کیسے مذاق ٹھٹھے کیے گئے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود میں نے ان کو مہلت دی تاکہ ان کا عذر ہی ختم کر دیا جائے. اور پھر میں نے جب ان کو پکڑا تو آپ بھی ان کی حرکتوں سے دل گرفتہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، سورۃ ہود آیت نمبر 102. اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس حال میں پکڑتا ہے کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں. بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت اور بہت دردناک ہوتی ہے. یہ صحیح البخاری کے اندر میں 4686 کے اندر میں موجود ہے، اور مسلم کے اندر میں 2583 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور نیکسٹ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن ہوا، کیا وہ قائم علی کل نفس، نگران ہے ہر نفس کے اوپر میں، بما کسبت، اس کے ساتھ جو اس نے کمائی کی ہے، وجعلوا للہ شرکاء، انہوں نے بنائے رکھے ہیں اللہ کے لیے کچھ شریک. کہہ دیجئے سموہم، نام لو ان کے،
ام تنبئونہ، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دینا چاہتے ہو یہ شریک بنا کر کے، یہ نام جو رکھے ہوئے ہیں تم نے اپنے خداؤں کے، بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ بات تو یہ ہے کہ اس نے مزین کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی چالوں کو، جنہوں نے کفر کیا ان کی چالیں ان کے لیے بڑی خوبصورت بنا دی گئی ہیں، وہ اس کے گرد گھومتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور وہ روک دیے گئے ہیں راستے سے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا رزق اللہ ہی کے اختیار میں ہوتا ہے، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، اور اسی طرح ہدایت بھی اللہ کے اختیار کے اندر میں ہوتی ہے، جس کو چاہے وہ عطا کر دے، جس کو چاہے وہ گمراہ رکھے۔ اگر کسی کے اختیار میں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں چاہتے تھے کہ ساری کائنات مسلمان ہو جائے؟ اس کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے لہو لہان کروا دیے طائف کے اندر میں، احد کے اندر میں اپنے جبڑے توڑوا دیے، اپنی جو ہے پیشانیوں پہ زخم کھائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے رسول کو اتنی اذیتیں ہوئیں آپ کو اس وجہ سے کر کے کہ مسلمان ہو جائیں یہ لوگ، پیٹوں پہ پتھر باندھ لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو دکھائے، اللہ کے رسول نے کہا تم نے ایک باندھا ہوا ہے، میں نے دو دو باندھے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی سرگرمیاں تھی، کس لیے کر کے کہ سب لوگ ایمان لائیں، ہدایت پہ آ جائیں، اور سارے لوگوں کے ساتھ دشمنیاں کیوں تھی اللہ کے رسول کی کہ وہ ہدایت کی طرف بلانا چاہ رہے تھے، ان کو ہدایت دینا چاہ رہے تھے، لیکن یہ تو اختیار اللہ کا ہے نا، تو یہ سارا کا سارا ہدایت دینا اور رزق دینا یہ صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، کوئی کتنی بھی بڑی ہستی ہے کسی کے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ثبوت اور شرک کے رد کا بیان فرمایا۔ پہلے اور پچھلے حصے سے خود بخود سمجھ آ رہی ہے، یعنی کیا وہ معبود برحق جو ہر جان کا ہر لمحہ ہر حالت کا نگران اور محافظ ہے، اور اس کے ہر عمل سے نیک ہو یا بد پوری طرح اللہ واقف ہے، وہ تمہارے ان جھوٹے معبودوں کی طرح ہے جو سرے سے ان صفتوں سے محروم ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے لیے سورۃ انعام کی آیت نمبر 59 اور سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 اور آیت الکرسی وغیرہ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ ان کے اندر میں وہ آیات موجود ہیں، وہ نشانیاں اللہ کی، وہ اوصاف موجود ہیں جو غیر اللہ میں موجود نہیں ہیں۔ ایسے تمام معبودان باطلہ جس کو اللہ کے برابر میں رکھا جاتا ہے، یا آیت الکرسی ہے یا سورۃ انعام کی آیت نمبر 59 اور سورۃ ہود کی 6 نمبر آیت، اور ڈھیر ساری قرآن مجید کی ایسی آیات جس کے اندر اللہ کی ایسی صفات موجود ہیں جو غیر اللہ میں موجود نہیں ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اس سے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضمیر ہوا کے ساتھ تھا، یہاں ضمیر کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لے کر کے ان کے شرک کی قباحت ظاہر کی ہے کہ کتنے ظالم یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں جس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، اور فرمایا شریک بنانے والوں سے کہو قُلْ سَمُّوهُمْ، ذرا ان اپنے شریکوں کے نام تو بتاؤ جن کو تم نے اللہ کے شریک بنا رکھا ہے، انہیں سامنے تو لاؤ، اگر تم بالفرض نام لے بھی دو تو ایسی ہستیوں کا نام لوگے جو محض خیالی ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ خود اپنے وجود اور بقا میں دوسروں کے محتاج ہیں، اپنے نفع نقصان کے اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کا نفع نقصان کے اختیار رکھتے ہیں، ایک مکھی بھی یہ نہیں بنا سکتے، یہ سارے کے سارے مل کر کے بھی۔ پھر ان کا نام اللہ کے شریک کے طور پر لینا کس قدر نادانی اور جہالت کی بات ہے۔ ان کے نام تو لو کہ یہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، وہ مکھی کا پر تو بنانا مشکل کی بات ہے، مکھی ان سے کھانا چھین کے لے جائے، اتنے بے بس ہیں یہ مکھی سے کھانا نہیں واپس لے سکتے جو ان سے مکھی کھانا چھین کے لے جاتی ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ توحید اور معبودان باطلہ کے اندر میں فرق، اور یہ وہ چیز ہے جس وجہ سے کر کے انبیاء کو شہید کیا گیا، انبیاء سے دشمنیاں کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنیاں کی گئیں، اور آج بھی اگر کوئی علم یہ اٹھائے گا اس سے دشمنیاں لوگ کریں گے، اور وہ مسلمانوں سے ہی کریں گے اور کافروں میں سے بھی کریں گے، کیوں؟ ان کے عقائد ان کے نظریات کے خلاف قرآن مجید ہے، اور اس لیے لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے 14 طبقوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہر بندہ تو قرآن سیکھ نہیں سکتا، اور قرآن سیکھنا تو اس کے لیے یہ ضرورت ہے، اور جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سکھایا ہے
وہ ایسے ایسے لوگ موجود تھے جو غلام تھے، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، جن کو اپنے ابا جی کا معلوم نہیں تھا کہ میرے ابا جی کون ہیں، کیونکہ وہ بکتے بکاتے منڈیوں میں اس جگہ پہ پہنچے کہ ان کو یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ تیرے والد کون ہے، تو کہاں سے تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، یا تم اسے اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے زمین میں وہ نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں کوئی چیز نہیں جانتا ہو، تم اس کی خبر دے رہے ہو، حالانکہ اسے زمین کے چپے چپے کی خبر ہے۔ اگر ان شرکاء کا کہیں وجود ہوتا تو وہ انہیں ضرور جانتا۔ ام بظاہر من القول، یا ظاہری بات ہے جو تم صرف منہ سے کہہ رہے ہو، دل سے تمہیں بھی یقین نہیں کہ کوئی اللہ کا شریک ہے۔ یہ تو تمہارے منہوں کی بات ہے نا، ام بظاہر من القول، یہ تو تمہارے منہ کی بات ہے جو تم منہ سے کہہ رہے ہو، لیکن دل تمہارا اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا کہ اللہ کا کوئی شریک موجود ہے۔ اور انسانی فطرت یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہونا تسلیم نہیں کرتی۔ اتنی کائنات بڑی کچھ وہ چلانے والا ہے، اور اللہ کے پیدا کردہ لوگوں کو ہم نے اس کے ساتھ شریک بنا دیا ہے جس کو رب نہیں بنایا تھا۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، اللہ فرماتے ہیں یہ جو کافر ہیں ان کی باطل دلیلیں گھڑنا اور لوگوں کو دھوکہ دے کر مشرک بنانا ہے، یہ جو ساری صفات ان کی ہیں ان کو خوش نما بنا دیا گیا۔ خوش نما بنانے والی کئی چیزیں موجود ہیں، مثلا ان کے اعمال بد کی نحوست، ان کی خواہشات کی پیروی کرنا، نفسانی خواہشات، شیطان، اور ان کے فسق و فجور کی وجہ سے کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، جیسے کہ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 7 کے اندر میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ بہت سی چیزیں ان کے کفر کو خوش نما بنانے کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہی نہیں، اب ایسے لوگ سیدھی ہدایت پر کیسے آ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا فیصلہ نہیں کیا۔ اور اسی صورت کے اندر میں آپ چیپٹر نمبر 2 جو ہم نے آپ کو پڑھایا تھا اس کے اندر میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت تب تک نہیں دیتے جب تک وہ ہدایت کا متلاشی نہیں ہوتا۔ ہدایت کی طرف جو آنا نہیں چاہتا، ہدایت کا طلبگار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو راہ ہدایت کی طرف آنے کی توفیق نہیں دیتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ راہ ہدایت مانگتے ہیں، اور ہر مسلمان جو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ جو بھی نماز جتنی بھی رکھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر میں ہم جو چیز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ ہدایت مانگتے ہیں۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو بن مانگے اللہ نہیں عطا فرماتے۔ جو ہدایت کا متلاشی نہیں، اللہ اس کو ہدایت بھی نہیں دیتے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان آیات کے اندر ہم اللہ کی تعریفات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایاک نعبد، یہاں تک بھی اللہ ہی کی جو ہے نا تعریفات ہیں۔ و ایاک نستعین، یہاں سے بندے کا تعلق ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کیا چاہیے؟ پیسے کی، حسن کی، شہرت کی، طاقت کی؟ نہیں، کچھ نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مدد یہ چاہیے کہ تو ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ اور ہدایت بھی کون سی ہدایت ہوتی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت انہی کی ہوتی ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہوتا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں والا رستہ، شہیدوں والا رستہ، صدیقین والا رستہ اور نیکوکاروں کا رستہ۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر میں اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، ان کے رستے کو اپنانے سے ہی راہ ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ گدھا شیر کی کھال پہن لینا تو وہ شیر نہیں بن جاتا، گدھے کا گدھا رہتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی نیک بندے کا لبادہ اوڑھنے کی ایکٹنگ کر لینا، وہ بدکار کا بدکار ہے، وہ نیک انسان نہیں ہو سکتا۔ وہ ظاہر ری ایکٹ جو مرضی کر لے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے قرآن مجید نے اولیاء اللہ کا بھی شیئر کیا ہے، اولیاء الشیطان کا نام بھی لیا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ ہر اولیاء جس کو ہم ولی کہتے ہیں نا، وہ ولی، ہر کوئی ولی اللہ والا نہیں ہوتا۔ شیطان والے ولی بھی ہوتے ہیں، شیطان کے ولی بھی ہوتے ہیں، رحمان کے ولی بھی ہوتے ہیں۔ اس کا فرق پہچاننا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس کے تابع ہے۔ اور جس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جائے اور اس کے بعد تیوڑی آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ پھر کہہ دے کہ ہمارے مفتی صاحب یہ کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اس کے سامنے آ جائے اور وہ یہ کہ ہمارے ابا و اجداد یہ کہتے ہیں، ممکن نہیں ہے۔
جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جھک جاتے ہیں، ان کے سامنے میں بے شک ان کے خلاف بھی بات کر دی جائے نا قرآن و سنت سے، وہ اپنا سر جھکا لیتے ہیں، وہ پھر باتیں نہیں کرتے، وہ پھر وضاحتیں نہیں دیتے، بس مانتے ہیں، اطاعت گزاری کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ آیت مبارکہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ ان کے لیے انجام کار کیا ہے، ایک عذاب دنیا کی زندگی میں ہے، لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرت اشق، اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، وما لہم من اللہ من واق، اور انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا بھی نہیں۔ دیکھیں اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں نا اور کہیں ہم امت محمدیہ میں سے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، تو یاد رکھیں جو اللہ کا باغی، اللہ کے نبی اس کی سفارش کبھی نہیں کر سکتے۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا برگزیدہ بنایا، اپنے لیے انتخاب فرمایا، ساری کائنات میں عظمت دی، رفت دی، بلندی دی، سب کچھ دیا، وہ اللہ کے باغی کی وہ سفارش کرنے لگ جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، یعنی دنیا میں بعض اوقات آسمانی آفات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، فاقے، مصیبتیں اور مختلف ذریعوں کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتے ہیں۔ بعض اوقات مجاہدین اسلام کے ہاتھوں یہ قید میں چلے جاتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ سخت ہے۔ ایک اور جھلک یہ ہے، صحیح مسلم 2843 نمبر پہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جو ابن آدم جلاتا ہے جہنم کی گرمی کے 70ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے، یعنی 70 حصوں میں سے ایک حصہ وہ ہے جو آپ دنیا میں اندر رہتے ہوئے آگ جلاتے ہو۔ یہ اور آخرت کے عذاب کے بہت زیادہ سخت ہونے میں سب سے بڑا باعث یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتی ہے۔ اور مزید سورۃ الفجر کی آیت نمبر 25 سے 26 اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 11 سے 15 تک کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو مزید وضاحت ملے گی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اکلھا دائم وظلھا، اس کا پھل ہمیشہ رہے گا اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، تلک عقبی الذین اتقوا، اور یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے۔ مثل الجنت التی کا معنی یہاں پہ صفت اور حال ہے۔ اہل جہنم کے ذکر کے بعد متقی لوگوں کو ملنے والی جنت کا حال اس صفت سے بیان فرمایا، اور درختوں مکانوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کا پھل دائمی ہوگا، یہ نہیں کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، کبھی پھل ہوتا ہے کبھی پھل نہیں ہوتا، لیکن جنت کی نہریں جو ہمیشہ نیچے سے بہیں گی ان کے مکانوں، محلوں، درختوں کے نیچے سے، اور ان درختوں کا دائمی پھل ہوگا، جب یہ چاہیں گے تب یہ حاصل کریں گے، اسی طرح ان کے سائے بھی دائمی ہوں گے، ان کے پھل نہ ختم ہونے والے، اور نہ کسی جنتی کو اس کے اندر تھکاوٹ ہوگی۔ سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 33، جنت کی نہروں کی صفت کے لیے سورۃ محمد کی آیت نمبر 15، اور 4 قسم کی وہاں پہ نہریں ہیں، اور سائے کی حالت کے لیے سایہ کیسا ہوگا سورۃ دہر کی آیت نمبر 14، اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 57، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 118 سے 119۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جنت تیار کر رکھی ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے اور متقین کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اب ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم جس قدر جانا چاہتے ہیں، جس طرف جانا چاہتے ہیں، ہم اسی کو اختیار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت کا مہمان بنائے، جہنم سے محفوظ فرمائے۔ آج سے ایک دعا کا اپنا زندگی کے اندر وتیرہ عمل بنا لیں، ڈیلی بیس کے اوپر میں 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگا کریں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اور یا کسی اور الفاظ کے ساتھ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جس لفظ کے ساتھ اردو میں، پنجابی میں اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہ مجھے جہنم سے بچا، 3 دفعہ یہ آپ ضرور دعا کیا کریں دن کے اندر، 24 گھنٹوں کے اندر،
اور 3 دفعہ ہی جنت کا ضرور سوال کیا کریں۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ دن کے اندر میں 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے، تو جنت بھی کہتی ہے کہ اللہ اس کو میرا مہمان بنا، اور جہنم بھی کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے دور رکھنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے، جنت کا مہمان بنائے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ آل عمران کے اندر اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جنت میں داخل کیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ہم بھی کامیابی کے متلاشی لوگ ہیں، کامیابی چاہتے ہیں تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں۔ والسلام مع الآداب۔